تو یہ رمضان المبارک ہمیں وہی تقوی کا درس دینے کے لیے آتا ہے، اللہ سے ڈرانے کا درس دینے کے لیے آتا ہے، ہماری زندگی کے اندر خشیت اور خوف خدا پیدا کرنے کا درس دینے کے لیے آتا ہے۔ اگر ہم نے یہ درس حاصل کیا، ہم نے یہ سبق رمضان سے سیکھا، تو یہ سمجھ لیجیے کہ رمضان کا ہم نے فائدہ اٹھایا۔ اگر رمضان کے بعد پھر وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے، ہمارے اندر کوئی بدلاؤ نہیں آیا، اور ہم نے وہی کچھ کیا جو رمضان سے پہلے کرتے تھے، اور وہی کچھ کرنے جو رمضان کے بعد کرنے، تو یہ رمضان ہم نے گزارا نہیں ہے، بلکہ رمضان ہمارے سر پر سے گزر گیا ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو تقوی والی زندگی عطا فرمائے۔ قرآن کریم میں بیان کیا گیا، دیکھو تمہارے خاندان کا اعتبار نہیں ہے، تمہارے حسب و نسب کا اعتبار نہیں ہے، میرا باپ اتنا بڑا ہے، نہیں چلتا اللہ کے نزدیک، میری ماں فلاں خاندان کے نہیں۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تم کو مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہم نے تمہارے قبیلے اور خاندان بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو آپس میں پہچان سکو، ایک دوسرے کی معرفت حاصل کر سکو، ایک دوسرے کو جانو پہچانو۔ یہ کوئی شرافت کی بات، یہ کوئی عزت کی بات، یہ کوئی رفعت کی بات، یہ کوئی بلندی کی بات یہ نہیں ہے، بلکہ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ شریف، سب سے زیادہ کریم، سب سے زیادہ عزت والا، سب سے زیادہ رفعت والا، سب سے زیادہ منزل والا وہ شخص ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، جو تقوی اختیار کرنے والا ہے۔ یہ ہے اصل شرافت کا معیار، یہ ہے عزت کا معیار۔ اگر کسی کو یہ حاصل ہے وہ بہت بڑا آدمی ہے، کسی کو یہ حاصل نہیں ہے وہ سب سے چھوٹا آدمی ہے۔ اور حضور نے فرمایا الا ان ربکم واحدہ، سنو تمہارا رب ایک ہے، وان اباکم واحدہ، تمہارا باپ ایک ہے آدم علیہ السلام۔ لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو کسی عجمی پر فضیلت نہیں، ولا لعجمی علی عربی، کسی عجمی کو کسی عربی پر فضیلت نہیں، ولا لاحمر علی اسود، کسی کالے کو کسی گورے پر فضیلت نہیں، ولا لاسود علی احمر، اور کسی کالے کو کسی گورے پر فضیلت حاصل نہیں ہے، الا بالتقوی، اگر تم یہ فضیلت حاصل کرنا چاہتے ہو تو تقوی اختیار کرو۔ تقوی کی بنیاد پر انسان کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو زندگی نصیب فرمائے، اختیار کریں گے انشاءاللہ تقوی، ہر حال میں، ہر جگہ، ہر موقع پر اللہ سے ڈرنے کا مزاج بنائیے، خوف